اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے یوتھ اینڈ ایتھیکل چیلنجز۔ ناظرین محترم، اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کی فطرت میں ایک چیز ڈالی، اور وہ یہ کہ انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، اور یہ جو انسان کی فطرت ہے اس کا کمال کی طرف جانا، علماء نے اس کو حب کمال کا نام دیا ہے کہ واقعاً محب ہوتا ہے انسان کہ وہ کمال تک پہنچے۔ لیکن انسان کا اصل کمال کیا ہے، وہ کس طرح سے کمال تک پہنچ سکتا ہے، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام خواہر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جس طرح سے انسان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، سائنس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کیا یہی کمال کی ڈیفینیشن ہے یا پھر کچھ اور مفہوم ہے انسان کے کمال کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان کی، جیسے آپ نے ابھی اپنے مقدمے میں کہا کہ پروردگار نے انسان کی سرشت میں، اس کے نیچر میں، اس کی فطرت میں، اور اس کی ایک انٹرنزک کوالٹی کی شکل میں اس کے اندر کمال کی طرف جانا اور کمال سے محبت رکھا ہے۔ یعنی وہ پرفیکشن سے نفرت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم ٹیگ بھی کرتے ہیں کہ یہ پرفیکشنسٹ ہے، ہر چیز کی نوک پلک کو درست رکھتے ہیں، بڑے انگریزی میں کہتے ہیں کہ میٹیکیولس ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ان کی نظر سے جو ہے وہ اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کمال کو پسند کرتا ہے، اور کمال جو ہے جسے پرفیکشن آپ کہتے ہیں، یہ یعنی اس کے اندر کوئی برا عنصر نہیں پایا جاتا۔ آپ کہیے کہ جھوٹ بولنے کا کمال، قتل کرنے کا کمال، اس سینس میں کمال یوز نہیں ہوتا ہے۔ کمال اور پرفیکشن ہمیشہ مثبت پازیٹیو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جو سماج کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے۔ اب مثلا علم حاصل کرنا، انسان چاہتا ہے کہ اس کی ذات علم سے خوبصورت بنے، اور اس کے اندر نالج سیکنگ نیچر ہے۔ دوسرا کمال ہے بیوٹی سیکنگ نیچر ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حسن اور خوبصورتی کو فطرتاً پسند کرتا ہے۔ اب اس خوبصورتی کا ایک فلسفیانہ معیار، جسے ہم انگریزی میں ایستھیٹکس کہتے ہیں، یعنی جمالیات۔ انسان جو ہے وہ جمالیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ اخلاقی جمال ہو سکتا ہے، کردار کا جمال ہو سکتا ہے، وہ اس کی سوچ کا جمال ہو سکتا ہے، اس کی فکر کا جمال ہو سکتا ہے، نہ صرف ایکسٹرنل جمال نہیں۔ اس کی یہ تو ایک فزیکل ایٹریبیوٹ ہو گیا، یعنی خود اللہ کے بارے میں ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور وہ پسند کرتا ہے جمال کو۔ جب خدا خود جمال کو پسند کرتا ہے تو اس نے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے اسی میں یہ بیوٹی سیکنگ نیچر بھی ہے، اسی میں حب کمال پایا، کیونکہ وہ ہے اصل کمال، وہ منبع کمال ہے، لہذا انسان بھی جو ہے وہ اسی کی طرف گامزن ہے، تو وہ کمال چاہتا ہے ہر چیز میں۔ اب آپ یہ کمال دیکھیں، ایک طرف یہ کمال ہے، اچھا دوسری طرف ہمیں اس کی مادی یا میٹیریل یا فزیکل زندگی ملتی ہے، وہاں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ عروج کمال یا بام کمال پر پہنچے، یعنی وہ زینت آف پرفیکشن۔ کیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا چلا جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں اپنی عقل کی کمند ڈال دے جا کر۔ اب دل چاند پہ نہیں، اب مریخ سے آگے گفتگو ہو رہی ہے، اب UFO ڈھونڈے جا رہے ہیں، اب مختلف پلانٹ ڈھونڈے جا رہے ہیں، سمندر کی تلی میں پہنچا چلا جا رہا ہے، امیزون کے جنگلوں میں گھسا چلا جا رہا ہے، میڈیکل ورلڈ میں آئے تو ترقیاں جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس بھی دائرے میں آپ جائیں تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن واقعاً کیا یہی کمال ہے؟ جب ہم اس پہ تنقیدی نگاہ جب رکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان تمام ترقیوں کے باوجود انسان اخلاقی اور روحانی سطح اور پلین پر
نہایت پست دکھائی دے رہا ہے. ہاں بالکل موجودہ ابھی آپ کے جو حالات دنیا کے سامنے ہیں کہ ایک ملک دوسرے پسماندہ ملک کو اس قدر وہاں ظلم و بربریت دکھاتا ہے کہ 4000 بچے آپ مار ڈالتے ہیں. کس سے مارا ہے؟ اسی ترقی یافتہ میزائل اور بم سے کہ جس کو آپ کمال کا ایک آئینہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری ترقی کتنی مکمل ہو چکی ہے کہ ہم 1 سیکنڈ میں پورے خطے کو اڑا سکتے ہیں. یعنی انسان اگر آپ اسے کمال مانتے ہیں اور اسے ترقی کا زینت مانتے ہیں تو پھر ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس ترقی سے آپ انسانوں کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دیں اور بستیوں کو اجاڑ دیں اور خون کا دریا بہا دیں، آپ اس پر تکبر کر رہے ہیں کہ یہ کمال ہے. لہذا انسان کو پھر اسلام کے در پہ آنا پڑے گا کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی نفس اگر پاکیزہ نہیں ہوا اور نفس نے اگر اچھی کوالٹیز کو نہیں اپنا کر برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو آپ ایٹم بم بنا لیں، نیوکلیر بم بنا لیں، آپ سیٹرن پہ پہنچ جائیں، آپ کسی ایلین کو بھی ڈھونڈ لیں، لیکن اگر آپ نے انسانی قدروں کو پامال کر دیا ہے تو اسے ترقی نہیں کہا جاتا. ترقی کا راز انسانیت میں چھپا ہوا ہے. جی بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ. اچھا، اگر انسان سیلف پرفیکشن کی طرف جانا چاہے تو پھر وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ ہاں، اب یہ ہے، یہ اگلا اس کا رخ ہے کہ بھائی انسان میں پرفیکشن ودیعت کیا ہے پروردگار نے اس کے اندر. اس کو جیسے آپ کہتے ہیں، میں آسان زبان میں کہوں، بلٹ ان فیچر ہے. جی، چیزوں کا بلٹ ان فیچر ہوتا ہے. تو ہر انسان چاہے گا کہ وہ ترقی کرے. بے شک، ہر کوئی نہیں چاہتا کہ وہ پستی میں پڑا رہے، وہ تنزلی کی طرف چلا جائے، اس کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہی نہ ہو، وہ آگے نہ بڑھے، پروگریس نہ کرے. پروگریس ہر انسان چاہتا ہے، مگر ایک ہوتی ہے نیگیٹو پروگریشن، ایک ہوتا ہے پازیٹیو پروگریشن. تو ہم اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان پازیٹیولی پروگریس کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی جو قوانین ہیں اس پر عمل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے، جو دین اسلام ہے، وہ وہی ہے کہ جو فطرت انسان ہے. اگر آپ فطرت انسان کو مجسم کر دیں، امباڈی کر دیں، تو جو چیز سامنے آئے گی وہی دین کہلائے گی. تو فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا سماج ہو کہ جہاں پر انسان سچائی کے راستے پہ آگے بڑھے، کریج کے راستے پہ آگے بڑھے، سیکریفائس کے راستے پہ آگے بڑھے، ہے نا، بردرہڈ کے راستے میں آگے بڑھے، فیلیسٹی کو اپنائے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھے، سماج کو بہترین یعنی اصولوں پر استوار کرے اور ایک دوسرے کا خیال کرے، ترقی ایسی کرے کہ جس سے نہ انوائرنمنٹ کو نقصان پہنچے، نہ انسانیت کو نقصان پہنچے. لہٰذا اسلامی اصول اگر اپنا لیے جائیں تو انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے اس جذبہ کمال کو صحیح راستے پر لگا سکتا ہے. بے شک. اچھا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو کرائمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ جو کرائم ہے، یعنی جو انسان کرمنل بنتا ہے، تو یہ جتنے بھی انسان ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی ہی ان کا ایک کرمنل مزاج ہوتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اصل میں ہم لوگوں نے بہت پہلے، جب ہم لوگ جو ہیں وہ فلسفہ پڑھ رہے تھے تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ سائیکالوجی کی بھی ڈسکس ہو جاتی ہیں. سائیکالوجی میں جب آپ کرمنل سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نظریہ، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر کرمنل ہوتا ہے. اور وہ کرمنل یعنی نیچر کو لے کر اور کرمنل ایلیمنٹس کو لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ بات جو ہے وہ تجربے سے بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے. کوئی بھی انسان، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی جینز یا اس کے اندر کی جو فطرت ہے وہ گندی نہیں ہوتی. کیونکہ ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ اپنے بندوں کو اسی مزاج کا پیدا کرے کہ وہ پیدائشی طور پر ہی گندے اور برے تھے تو پھر وہ آگے بڑھ کے اگر وہ کرمنل بن جائیں اور سماج کے لیے بہت خطرہ بن جائیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے اپنے اس کرائم کے اوپر، کیونکہ پروردگار نے فطرت میں ان کو گندا بنا دیا تھا. جبکہ سرکار کی حدیث موجود ہے
کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اسلام جو فطرت ہے، جو اسلامی فطرت ہے وہ ہے نیکی، وہ ہے اچھائی، وہ ہے خیر۔ تو کوئی بچہ شر کی بنیاد پر نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا سماج ہے، اس کا معاشرہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، وہ کس مورل ویلیوز کے ساتھ جیا، اس کے سامنے کون سی آئیڈیلز تھے، اس کا نیبرہڈ، اس کے گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ، وہاں کے حالات کیسے تھے۔ جتنا زیادہ حالات ٹرامیٹک ہوں گے، منفی ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، بچے پر بچپنے سے یہ اثر مرتب ہوتے رہیں گے، اور وہ اس کے اندر کے شر کو بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ کہ انسان خیر اور شر کی تمیز لے کے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بار بار انسانوں کو آواز دے رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا سے پہلے فالہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے اس نفس پر الہام کیا ہوا ہے کہ فسق و فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ ہر آپ خود نیچرلی ضمیر اسے بتا انٹرنسکلی جانتے ہیں فطری طور پر کہ یہ برا، یہ اچھا، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو کرنے سے اندر الجھن پیدا ہو رہی ہے، ہمارے کانشنس میں ایک دباؤ پڑ رہا ہے، اور اس کو کرنے سے اندر ہی اندر ہم کو ایک جوائے محسوس ہو رہا ہے، یہ پایا جاتا ہے نا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور شر کی طرف بھی انسان جلدی راغب ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی راغب، اچھائی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، مگر برائی کی طرف جلدی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر معاشرہ ہی اس کو ایسا ملا کہ اس کے ماں باپ بھی کرپٹ تھے، نیبرہڈ بھی کرپٹ تھا، اس نے جس کو دیکھا وہ خونی لوگ تھے، مرڈر کرنے والے لوگ تھے، کرمنلز تھے، باتیں ہی ویسی ہو رہی تھیں، تو وہ پھر ویسا ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر اس میں وہ جو کرائم کا اس کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ بہت حاوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انسان کی عادتوں کا اس کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی میں یہی بالکل اسی سے مطلب ملا ہوا سوال ہے یہ، کہ اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کا وہ پہلا گہوارہ جسے آغوش مادر کہتے ہیں، اس میں ہزاروں باتیں ہیں۔ کیوں اسلام نے زور دیا ہے بچی اور لڑکی کی پرورش پر، عورت کی ایجوکیشن پر، اخلاقیات پر، اس کی مورالٹی پر کیوں زور دیا ہے؟ کیونکہ اس کی گود میں جو امانت آنے والی ہے، وہ لڑکا ہو کہ لڑکی، دونوں یہیں سے پہلی ایجوکیشن لیں گے۔ پہلا درس، اگر ماں ہی کرپٹ ہے، باپ کرپٹ ہے، جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی کان میں خراب باتیں جا رہی ہیں، وہ گالی جا رہی ہو، یا وہ خون خرابے کی باتیں جا رہی ہوں، تیز زبانیں اس کے کان میں جا رہی ہوں، بدتمیزی کی کا لب و لہجہ جا رہا ہو، وہ بڑا ہو تو اپنے سامنے وہ کرمنلز ہی کو دیکھے، وہ خراب لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھے، بے ایمانی کرتے دیکھے، دغابازی کرتے دیکھے، تو اس کے اثرات اس کے اوپر جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی اخلاقیات کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے زور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس گہوارے کو بھی ٹھیک رکھو، پہلی اس کیا کہتے ہیں معلمہ اور ایجوکیٹر اور ٹیچر کو درست رکھو، خود بھی بہتر بنو، یعنی ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جو مورلی اور ایتھیکلی ساؤنڈ ہو، ہیلدی ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اخلاق پر اثر آپ کے ماحول کا پڑتا ہے۔ ماحول جتنا پاکیزہ ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا ایتھیکلی ساؤنڈ ہوگا، آپ کا اخلاق اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگا، اور اگر اس کے برعکس ہوگا تو بچہ ویسے ہی نکلے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال اور آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ کے دور میں کیسا ماحول تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی رسومات وہاں پر رائج تھیں، لیکن رسول اللہ نے اتنا اسٹرگل کیا اور وہاں پر ان چیزوں کو ختم کیا، تو ان کی سیرت سے ہم کیسے استفادہ کر کے اپنی سوسائٹی میں چینجنگ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ خود سوال بہت سی وضاحتوں کو طلب کر رہا ہے، اور اس میں کافی ٹائم لیکن میں کیونکہ وقت جو ہے دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آپ دیکھیے کہ خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے اور سماج میں پیدا ہوئے وہ بدترین معاشرہ ہے، زمانہ جاہلیت ہے، جہاں پر لوگوں کو اگر اچھائی بتائیے بھی تو وہ اپنی برائی پر ڈٹے رہتے تھے
کہ ہم اپنے عادات و اطوار کو نہیں بدلیں. کیوں؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ اور بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے. یعنی فتنہ پروری میں، غارت گری میں، ٹیررزم میں، قتل میں، لوٹ مار میں، دھوکہ دھڑی میں وہ غرق تھے برائیوں میں. لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے اتنے متکبر اور ایروگنٹ تھے کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ جائے تو جھک کے اٹھاتے نہیں تھے کہ جھکنا پڑے گا. اب آپ، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، کسی بزرگ خطیب کا جملہ ہے کہ سرکار کا کارنامہ دیکھیے کہ وہ قوم کہ جو جھک کے کوڑا نہ اٹھائے، اتنی ایروگنٹ اور اکڑی ہوئی ہو، سرکار نے اسے سجدے تک لے کے پہنچا دیا. اس قوم سے رکوع کروا دیا، سجدہ کروا دیا، اس قوم کو لڑکیوں کے حقوق بتا دیے، اس قوم میں اخوت ایسی پیدا کر دی کہ مہاجرین و انصار نے جو انصار نے قربانیاں دی ہیں مہاجرین کے لیے، اپنے اپنے گھر حوالے کر دیے. جب یہ امیگریشن ہوا ہے مکے سے مدینے میں، تو انصار مدینہ نے کہ جو ہیلپرز تھے، انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنا گھر دے دیا، اپنی سواری شیئر کر لی. یہ بہت بڑا کام کیا. جو انسان نوچ گھسوٹ پر اور مال کو لوٹنے پر جو ہے وہ مصر ہو، اس قوم کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنی پراپرٹی کو شیئر کر رہا ہے، اپنے گھر کو شیئر کر رہے ہیں. تو سرکار کی سیرت سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ. دوسری بات کہ سرکار جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ خاندان پاکیزہ خاندان ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسا خاندان اور ماحول ہوگا وہی اثر. یعنی آپ یہ ہے، ایک طرف بنو امیہ ہے، ایک طرف بنو ہاشم ہے، کہ جو عرب میں مشہور ہیں اپنی نجابت، شرافت، سخاوت، بہادری، سچائی کے لیے مشہور ہیں. وہ بہترین کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کوالٹیز کو درجہ کمال پر سرکار دو عالم نے پہنچایا. لہٰذا آپ نے ان کوالٹیز کے ساتھ، اب ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سرکار کی سیرت پر نگاہ رکھیں کہ ان کے اندر اخوت کا جذبہ پایا جاتا ہے، لوگوں سے محبت سے پیش آنا. اگر کوئی کوڑا پھینکے تو پلٹ کے کوڑا نہیں پھینکنا ہے، بلکہ بہترین اخلاق اور آداب اور کردار کے ذریعے اس کو جیت لینا. کوئی اگر مجنوں اور دیوانہ بھی کہے تو سرکار نے پلٹ کے مجنوں دیوانہ نہیں کہا ہے، بلکہ اپنے کام پر مستقیم رہے اور اپنی کردار سے، اپنے اچھی گفتار سے، اپنی بات چیت سے، اپنی کیریکٹر بلڈنگ سے لوگوں کو اپنے کردار سے دین کی طرف کھینچ لیا ہے. لہذا نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ پر بہت دھیان دیں اور یہ غور کریں کہ ان کے اپنے گھر کا ماحول ہو یا ورک پلیس کا ماحول ہو، ماحول کو بہتر بنائیں. ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسے پازیٹیو بنانے میں. اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہوں کہ جو خراب کر رہے ہوں ماحول کو، تو ان ایلیمنٹس کو ریفارم کریں یا ان کو وہاں سے نکالیں تاکہ ماحول برا نہ ہونے پائے. جی بے شک، بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کی. اور ناظرین محترم، میں بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے کیریکٹر پر ہم ورک کریں اور اپنے انوائرمنٹ کو بھی درست کریں. اور ہمارے پاس بہترین نمونۂ عمل موجود ہیں کہ جن کی سیرت پر چل کر ہم خود کو اصلی کمال تک، حقیقی کمال تک پہنچا سکتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہاں پر تمام کرتی ہوں، لیکن آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.